ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمیں روزانہ نہیں تو اکثر احتلام ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہوں، تو اس کا کوئی اچھا سا طریقہ یا کوئی وظیفہ بتلا دیں جس کی وجہ سے میں اس پر قابو پا سکوں۔ دیکھیں، یہ سوال ہم سے اکثر نوجوان پوچھتے رہتے ہیں اور اکثر نوجوان اس پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اپنی خوراک کا خیال رکھیں۔ رات کو سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کھانے سے فارغ ہو جائیں اور کھانے کی مقدار کم رکھیں۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ رات کو لیٹ تک کھاتے رہتے ہیں اور کھاتے کھاتے سو گئے۔ اب کیا ہوا؟ وہ کھانا اندر گیا، ہضم ہوا نہیں ہے، معدے کے اوپر اثرات، اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پھر آدمی کو احتلام ہو جاتا ہے۔ اس لیے کھانے کی چیزیں ہوں چاہے پینے کی چیزیں ہوں، آپ مقدار رات کو کم رکھیں، اور اگر کھانا ہے، کچھ پینا ہے، تو سونے سے کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹہ پہلے ان کاموں سے فارغ ہو جائیں اور اچھی طرح تھوڑا سا چہل قدمی کر لیں تاکہ آپ کا کھانا ہضم ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ دیکھیں، سنت کے مطابق وضو کر کے سوئیں گے تو آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ سنت کے مطابق سونے کا طریقہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، دیکھیں، آپ پہلے تو باوضو ہو جائیں، وضو کر لیں۔ دیکھیں، حدیث پاک میں اس کی بڑی بہترین فضیلت ہے کہ جو آدمی وضو کر کے سوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ بستر میں سوتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، وسوسے اس کو خیالات جو ہے برے وہ نیند میں نہیں آتے، خوابوں میں نہیں آتے۔ اس لیے وضو کر کے جب آپ سوئیں تو آپ دائیں کروٹ پر لیٹیں اور آپ کا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے ہو اور بایاں ہاتھ جو ہے آپ کی ران کے اوپر ہو، بائیں ران کے اوپر، اور آپ دونوں ٹانگوں کو سیدھا نہ رکھیں۔ دائیں طرف سوئیں گے دائیں کروٹ پر تو اپنی ٹانگوں کو سیدھا نہ رکھیں، بلکہ نیچے والی ٹانگ سیدھی اور اوپر جو بائیں ٹانگ ہے اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے سوئیں گے۔ تو یہ سنت کے مطابق سونے کا طریقہ ہے۔ اب یہ نہیں کہ ساری رات اسی طریقے کے مطابق سو جائیں، ابتدا میں آپ سوتے ہوئے اس طریقے کو اختیار کر لیں، پھر آپ بے شک کروٹ بدل لیں یا جیسے سو جائیں، لیکن الٹا سونے سے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس لیے الٹا نہیں سونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے فحش اور گندی چیزوں کو دیکھنے سننے سے بھی پرہیز کریں، ٹھیک ہے؟ خصوصاً آج کل انٹرنیٹ ہے، موبائل کا استعمال ہے، تو اس سے اپنے آپ کو جتنا بچائیں گے آپ اس بیماری سے بچ سکیں گے، کیونکہ جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو وسوسے اور خیالات ہر وقت دماغ پر سوار رہیں گے، وہی وسوسے اور وہی خیالات آپ کو نیند میں آئیں گے اور اس سے پھر آپ کو احتلام ہو جائے گا۔ اور اس کا ایک اور عمل یہ بھی ہے کہ سورہ طارق، عامہ پارہ آخری پارے کے اندر یہ سورۃ والسماء والطارق موجود ہے، چند آیات ہیں، ان کو رات کو پڑھ کر سونے سے احتلام سے بچا جا سکتا ہے۔